فروخ عزیز صاحب ہیں، جاپان میں ہوتے ہیں، اوریجنلی ان کا تعلق ہے کوٹ رادھا کرشن سے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ کل NA-133 کے الیکشن میں شائستہ پرویز نے فتح حاصل کی، جس پہ شہباز شریف نے حلقہ کے عوام کی جانب سے ہمیشہ کی طرح مسلم لیگ نون پر اعتماد کے اظہار پہ شکریہ ادا کیا وغیرہ۔ تو وہ آج بھی مقبول ترین جماعت ہے یہ۔ وہ کیا واقعی نون لیگ مقبول ترین جماعت ہے؟ دیکھیں فروخ عزیز صاحب، اگر میاں شہباز شریف نے یا ان کے صاحبزادے نے، حمزہ نے یہ بات کی تو اٹس اے پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ، ایک ضمنی انتخاب تھا۔ اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، آپ نے اس سوال میں اس کو شامل نہیں کیا، جو پیپلز پارٹی کے جو کینڈیڈیٹ تھے اسلم گل، ہی ہیز ڈن اے ونڈرفل جاب، مجھے حیرت ہوئی ہے۔ اور ان کا گراف دیکھیں آپ کتنی تیزی سے اوپر گیا۔ اور ایک بات آخری میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اسلم گل صاحب کا ووٹ اس سے زیادہ ہوتا اگر بی بی شائستہ پرویز یا ان کے خاندان کا کوئی اور فرد اگر کینڈیڈیٹ نہ ہوتا، ان کی جگہ کوئی اور ہوتا، اسلم گل کو اس سے کہیں زیادہ ووٹ ملتے۔ باقی وہ کہتے ہیں، ہمارے ایک رسٹک وزڈم ہے کہ جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا۔ جتنا یہ محنت کریں گے، انہوں نے تو ٹوٹلی اگنور کر دیا تھا، دل چھوڑ گئے تھے پیپلز پارٹی والے۔ اگر جان ماریں گے، محنت کریں گے تو راجہ پرویز اشرف آئے ہیں اور پہلے الیکشن میں انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ ان کی وکٹ پہ کھیلنا پڑے گا، چونکہ مسلم لیگ نون نے کلچر مکمل طور پہ تبدیل کر دیا ہے۔ اب اس میں کچھ اور فیکٹرز شامل ہو گئے ہیں جو پیپلز پارٹی کے عروج کے زمانے میں بالکل نہیں تھے۔ اگر یہ سارا کچھ اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں تو صورتحال بہتر ہوگی اور پاپولر ترین کا فیصلہ آنے والے الیکشن میں ہو جائے گا۔ اب اس ملک میں کوئی بھی پارٹی مقبول ترین نہیں ہے۔ مقبول ترین پارٹی وہ ہوتی ہے جس کو 2/3 میجورٹی ملے، وہ بااختیار ہو، اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے نہ ہوں۔ اس وقت پریکٹیکلی آج کی تاریخ تک میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں ایک بھی پولیٹیکل پارٹی، ویدر اٹ از نون لیگ اور PTI اور پیپلز پارٹی، مقبول ترین جماعت کوئی نہیں ہے۔ اب تھوڑا بہت فرق ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، چونکہ جو کانفیڈنٹ نہ ہو 2/3 میجورٹی کے لیے وہ مقبول ترین نہیں ہو سکتی۔ باقی یہ سیاسی بیان ہے، شہباز صاحب نے بھی ٹھیک کیا تو حمزہ نے بھی جو کہا ٹھیک۔ بھوپال شرما ہیں اور یہ جہلم سے ہیں، اور جہلم پاکستان میں ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی سری لنکن ہائی کمشنر موہن وجے وکرما کا کہنا ہے کہ پریا نتھا کمارا کے قتل کے حوالے سے حکومت پاکستان کے اقدامات سے خوش ہیں، اور میں یقین دلاتا ہوں کہ اس واقعے سے دونوں ممالک کے تعلقات متاثر نہیں ہوں گے، کیونکہ حکومت پاکستان نے فوری ایکشن لیا ہے، گرفتاریاں کی، انصاف کے لیے کوشاں۔ آپ کی نظر میں یہ صورتحال کیسی ہے؟ صورتحال افسوسناک اور شرمناک سے زیادہ افسوسناک اور شرمناک ہے۔ ایک ہمارا مہمان، ایک دوست ملک اور ایک معصوم آدمی، ایک پروفیشنل آدمی۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، بھوپال شرما صاحب، میں نے بہت سارے سری لنکنز کے ساتھ کام کیا ہے، کو 2-4 نہیں، بے شمار۔ میں کولمبو، کینڈی وغیرہ یہ سارا میں وزٹ بھی کر چکا ہوں۔ سری لنکن جو خاص طور پہ اس طرح کے پروفیشنلز ہوتے ہیں وہ بہت ذمہ دار، بہت لو پروفائل، بہت ڈسپلنڈ ہوتے ہیں۔ میں نے 1 2 4 10 نہیں، میں نے بے شمار when I was abroad، میرا ان کے بارے میں بہت اچھا تاثر ہے۔ اور آپ اگر کبھی جانا ہو آپ کا سری لنکا، تو وہاں کا لٹریسی ریٹ جو ہے پاکستان سے بہت زیادہ ہائی ہے، لوگ بہت زیادہ مہذب ہیں، اور وہ ایک مجھے تکلیف ہو رہی ہے یہ بات کرتے وقت۔ میں نے جو صاحب معصوم تھے مارے گئے، اور اس میں بے شمار بددیانتی ہے، کیسی اور طرح کا ہے، تو میں نے ان صاحب کی تصویر دیکھی ہے ان کے بچوں کے ساتھ، ان کی بیگم کے ساتھ۔ وہ رزق کمانے آیا تھا، ایک مسلمان ملک میں آیا تھا،
اور قاتلوں نے بھیڑیوں سے بدتر سلوک کیا، چونکہ جانور بھی جب چیر پھاڑ کرتا ہے تو پیٹ بھر کے آگے چل دیتا ہے، لاشوں کو جلاتے نہیں ہیں. ہمارا تو ویسے ہی کلچر نہیں ہے لاشوں کو جلانے کا. بہرحال بڑی گریس کا مظاہرہ کیا ہے جو سری لنکن ہائی کمشنر ہیں پاکستان میں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے صبر، ضبط اور گریس کا مظاہرہ کیا ہے، بیکاز بیسکلی اٹ واز این ایکسیڈنٹ. یہ کوئی اسٹیٹ لیول کا نہیں، کچھ بے وقوف، کوئی بے رحم، کوئی جاہل لوگ تھے جنہوں نے یہ حرکت کی، اور میں بحیثیت پاکستانی اس پہ بہت نادم ہوں، شرمسار ہوں. الیاس ہیں ڈیرہ غازی خان. وہ کہتے ہیں کہ آپ کو 22 سال سے پڑھ رہا ہوں، پھر سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں. آپ کو ایک ایسی خبر دینا چاہتا ہوں جو شاید آپ نے نہ سنی ہو. خبر چھوٹی ہے مگر ہے بہت بڑی. ملتان میں چوروں نے دھند اور اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح کے مجسمے سے اینک چوری کر لی. نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا. کبھی مزار قائد کی بے حرمتی تو کبھی مجسمے سے اینک چوری. آپ کا کیا تبصرہ ہے حسیب صاحب؟ دھیرج رکھیں آپ تو قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کے مجسمے سے اینک چوری ہونے کا دکھ منا رہے ہیں. ٹھیک ہے، امبیرسنگ سی بات ہے. ہمارے قائد اعظم کا تو آدھا ملک چوری ہو چکا ہے. آپ کو یاد ہے، مجھے آپ اندازہ نہیں مجھے آپ کی ایج کتنی ہے، کہ کبھی بنگلہ دیش ایسٹ پاکستان کہلاتا تھا اور پاکستان کا حصہ تھا. مجسمے کی اینک، کیا مجسمہ اور کیا اس کی اینک. یہاں تو قائد کا دیا ہوا آدھا ملک، اور جو باقی آدھا ہے اس کے بارے میں میں نے چند روز پہلے لکھا ہے کہ ہمارے مستقبل کے بارے میں اتنے سوالیہ نشان ہیں اور اس رفتار سے بڑھ رہے ہیں جس رفتار سے ہماری آبادی بڑھ رہی ہے. سو پلیز بیک اٹ ایزی. جس ملک کا لیٹسٹ ریٹ اتنا شرمناک ہو، جس کے کروڑوں بچے اسکولوں سے باہر، وہاں جو کچھ بھی ہو جائے کم ہے. یہ سوال ہے جی دوست محمد ہیں مردان پاکستان. یہ خبر میں نے نہیں پڑھی ویسے، کہ آج لاہور کی ماڈل ٹاؤن کچہری میں پیشی کے لیے لائے گئے 12 سے زائد ملزمان پولیس کی حراست سے فرار ہو گئے. انہوں نے بھاگنے کی کوشش میں پولیس پر حملہ بھی کیا. پتہ نہیں یہ سیٹ اپ ہی ہو. اچھا، تو کیا یہ پولیس عام آدمی کو تحفظ دینے کے قابل ہے؟ دوست محمد صاحب، پتہ نہیں آپ کالم میرا پڑھتے ہیں کہ نہیں. میں نے میرا خیال ہے کچھ چند ہفتے یا چند مہینے پہلے کالم لکھا تھا. اس کا عنوان تھا سب کچھ ہے پر کچھ بھی نہیں ہے. عدالتیں ہیں، انصاف نہیں ہے. پولیس ہے، لا اینڈ آرڈر نہیں ہے. واسا ہے، پانی نہیں ہے. یہ کمپنیاں ہیں، یہ جو لیسکو میسکو فیسکو پتہ نہیں کیا، بجلی نہیں ہے. تو یہ تو بہت لمبی فہرست ہے. پاکستان میں تو آپ غور کر کے دیکھو، تعلیمی ادارے ہیں، تعلیم نہیں ہے. چند دن پہلے پنجاب یونیورسٹی، میری مادر علمی ہے، میں وہاں پڑھا ہوں، اس کے ہاسٹل میں میں نے 4-5 سال گزارے. نالائکی کی وجہ سے نہیں، آئے واز این انڈر گریجویٹ. تو وائس چانسلر تو باپ کی طرح ہوتا ہے، بلکہ استاد باپ ہوتا ہے، وہ تو دادا کی طرح ہوتا ہے. تو یہ تو عجیب و غریب سی صورتحال ہے. داڑیاں یونیورسٹی میں بڑھ گئی ہیں، برقعے بڑھ گئے ہیں، لیکن ڈسپلن نام کی کوئی چیز مجھے وہاں دکھائی نہیں دیتی. میں سنڈیکیٹ کا، پنجاب یونیورسٹی کا میں سنڈیکیٹ کا ممبر ہوں. تو میں بہت بڑی، میں کبھی کبھی نوسٹیلجی کی وجہ سے اپنے ہاسٹل جایا کرتا تھا. کیمپس کی طرف میرا کبھی جانا نہیں ہوا. وہ سنڈیکیٹ جوائن کرنے کے بعد مجھے جانا پڑا، چونکہ میٹنگ ہوتی تھی. وی سی مجاہد کامران تھے اس زمانے میں. تو میں حیران رہ گیا. کوئی ڈسپلن، کوئی ڈریس کوڈ نہیں ہے. ہم گاؤن پہنے بغیر اپنی کلاس میں نہیں جا سکتے. اب ستنیں پہنی ہوئی ہیں،
کوئی ادھر کھجلا رہا ہے، کوئی ادھر کھجلا رہا ہے، کسی نے کچھ سینڈل پہنے ہوئے ہیں، کسی نے کچھ سلپر پہنے ہوئے ہیں، عجیب و غریب طرح کا ماحول ہے. اور ابھی جب میں ریسنٹلی گیا ہوں، میرے پہ کوئی پبلک ٹی وی والے کو پروگرام کر رہے تھے، وہ اس کے لیے مجھے مختلف جگہوں پہ لے کے گئے، میرے فارم ہاؤس پہ، پنجاب یونیورسٹی، وہ ماڈل ٹاؤن جہاں میں نے ریڑھی لگائی تھی، یہ وہ اس طرح کی مختلف جگہ پہ لے گئے. تو میں وہاں کینٹین پہ بیٹھا، میں سوچ رہا تھا کہ پروردگار یہ تعلیمی ادارہ ہے. اور آپ کو ایک بات بتاؤں، آئی واز ٹیکن ٹو مائی ڈپارٹمنٹ اکنامکس. تو حیرت انگیز بات، شاید آپ کو یقین ہی نہ آئے کہ کوریڈور میں ٹائلز ٹوٹی ہوئی تھی. بہاولپور سے ہیں، اسما جمیل ان کا نام ہے. وہ کہتی ہیں کل لاہور میں یعنی 133 ضمنی انتخابات میں پیپلز پارٹی کی 33,000 ووٹوں سے دبنگ انٹری دیکھنے میں آئی. کیا نون لیگ کی فتح اور پیپلز پارٹی کا کم بیک عمران خان کے لیے لمحہ فکریہ نہیں؟ دیکھو بی بی، زندگی بڑی، جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہی. ہمارے بزرگ کہا کرتے ہیں، پنجاب کا ایک ایکسپریشن ہے. قرآن پاک کی وزڈم الٹیمیٹ بات ہے، وہ کیا ہے کہ جتنی تم نے صحیح کیا اتنا تمہیں ملے گا. تو پیپلز پارٹی نے توجہ دی ہے، محنت کی ہے. راجہ اشرف آئے ہیں، سابق جو وزیر اعظم تھے پیپلز پارٹی کی طرف سے. یہ ورک ویری ہارڈ. اسلم گل نے بڑی جان ماری ہے. اور میرا ذاتی خیال ہے کہ اگر بی بی شائستہ پرویز ملک مرحوم، ان کی جو اہلیہ ہیں، ان کی جگہ یا ان کے خاندان کے کسی فرد کی جگہ کوئی اور ہوتا تو لیڈ اس سے بھی زیادہ ہوتی. سو پیپلز پارٹی اگر کام کرے گی فوکسڈ طریقے سے، سائنٹیفک طریقے سے، تو ڈیفینیٹلی اجر ملے گا. السلام علیکم ویورز. آج کا پہلا سوال دہلی انڈیا سے ہے. بھیجنے والے، سوال پوچھنے والے ہیں اویس آشو صاحب. وہ کہتے ہیں جی کہ میں ایک بھارتی مسلمان ہوں اور دہلی میں رہتا ہوں. سیالکوٹ واقعہ آپ کی نظر سے گزرا ہوگا. پوری دنیا اس وقت پاکستان پہ برہم ہے، مگر افسوس کی بات یہ کہ کشمیری مسلمانوں کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا، اور جو کچھ انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں بھی کسی کو کوئی پرواہ نہیں. کیا آج کے مسلمان صرف ذلیل و خوار ہونے کے لیے رہ گئے ہیں؟ اویس بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دونوں ایک بالکل ڈفرینٹ قسم کے ایشوز ہیں. جو سیالکوٹ میں ہوا وہ بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی انتہائی امبیرسنگ، انتہائی شرمناک واقعہ ہے. اور انفارچونیٹلی انتہا پسندی، دیکھیں ہمارے دین کی تعلیمات میں جو بنیادی تعلیمات اور ہدایات ہیں، بنیادی احکامات ہیں، ان میں سے ایک ہے اعتدال پسندی اور میانہ روی. یہاں تک کہ عبادت میں بھی انتہا پسندی از ناٹ الاؤڈ. کھانے میں بھی، کھانے کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ابھی تھوڑی بھوک باقی ہو تو ہاتھ پیچھے کھینچ لو. اسی طرح عبادت میں بھی. سو یہ بہت ہی ایک عجیب و غریب واقعہ ہے جس کے لیے شرمناک یا دردناک وغیرہ جیسے الفاظ بھی چھوٹے ہیں. باقی جو یہ ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ اگین انتہا پسندی. اچھا، اور کیسز دونوں بالکل ڈفرینٹ ہیں. اور جو کشمیر والی بات ہے، اب اس کی تفصیلات میں جانا مناسب نہیں، چونکہ اس طرح کے پروگرام میں جیسا یہ ہے سوال جواب کا ایک تفصیلی بات نہیں ہو سکتی. باقی دیکھیں انسانی زندگی میں فیزز ہوتی ہیں. ایک بات آپ سے میں آخری کروں، وہ سمبولک بات ہے، اس کو ذرا سنجیدگی سے اس پر غور کیجئے آپ. علی شریعتی بہت بڑے ایک فلسفر ایران کے مرحوم،
ان کا ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ اسلام کیا ہے؟ چینجنگ رولس فار دا چینجنگ نیڈس، انچینجنگ رولس فار دی انچینجنگ نیڈس. انفارچونیٹلی میرا آج کل کا ایک کالم ہے، شاید کل کا ہے یا شاید کل شائع ہو چکا، میں بہت مورلیس ریگولر لکھتا ہوں، مجھے کنفیوژن رہتا ہے. وی آر ناٹ کنٹمپرری. مومن کی، مسلمان کی ایک ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ اپنے عہد کے ساتھ، جس زمانے میں وہ زندہ ہے اس کے ساتھ وہ پوری طرح ہم آہنگ ہوتا ہے. ہم انفارچونیٹلی اس پہ ہماری توجہ کم نہیں ہے، میرا ذاتی خیال ہے ہی نہیں. اور یہ فیزز ہوتی ہیں، کبھی نہرو صاحب جیسے، واجپئی جیسے لوگ تھے، آج مودی صاحب ہیں، کل یہ نہیں ہوں گے. دے آر ناٹ پرماننٹ ریالٹیز. تو آپ ہمت حوصلے سے، یہ فیزز ہیں. جاپنیز نے کیا نہیں بھوگتا، تو ایک فیز آیا ہے، انشاءاللہ یہ بھی گزر جائے گا.